بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشور بھی کہا جاتا ہے، جسے بہت زیادہ عظمت اور اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ محرم اللہ کے لیے ہے، اس کی تعظیم کرو۔ جس نے ماہ محرم کی قدر کی، اللہ رب العزت اسے جنت میں عزت عطا فرمائے گا اور دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ شہادت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن خوش نصیبوں کو یہ لازوال اور انمول نعمت نصیب ہوتی ہے، انہیں شہید کہتے ہیں۔ ان انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے دل نشین اور دل آویز الفاظ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ماہ ذی الحج پر ہوتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور قربانی، اور 10 ذی الحج کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ابتدا سے انتہا تک قربانیوں کا نام ہے، گویا کہ ایک مسلمان کی تمام زندگی ایثار و قربانی سے عبارت ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کا آغاز مدینے سے ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے کربلا کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے مدینے سے مکہ کا سفر کیا۔ امام علی مقام نے 28 رجب 60 ہجری یعنی 8 مئی 680 عیسوی پیر کے دن صبح سویرے مدینے سے سفر کا آغاز کیا۔ 5 دن کی مسافت کے بعد تقریباً 428 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جمعہ 3 شعبان 60 ہجری کو آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور اس دوران آپ نے 4 مقامات پر پڑاؤ ڈالا۔ 8 ذی الحج یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا سفر کا آغاز کیا، جو 23 دن جاری رہا۔ امام علی مقام نے 14 مختلف مقامات پر رکتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری یعنی 3 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا میں پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران تقریباً 1400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ کربلا سے قبل آخری منزل نینوا تھی، جہاں کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے قاصد نے اپنے دستے کے سردار حر کو حکم دیا کہ امام علی مقام کو یہیں روک دو اور ایسی جگہ لے جاؤ جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ۔ لہٰذا 23 دن کی سخت مسافت کے بعد 2 محرم کو یعنی 61 ہجری کو امام کربلا پہنچے۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو اپنے اصحاب باوفا اور جگر پاروں کے ہمراہ شہادت کو شرف و کمال بخشا۔ حسین کا نسب العین آج بھی زندہ ہے، حسین کا مشن آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اللہ رب العزت قربانی کے لیے اپنے ان پیارے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں جو بے عیب ہوتے ہیں۔ امام کا نام باقی، امام کا ذکر باقی، اور تذکروں میں امام کی خوشبو بھی باقی ہے۔